جنگ کا بنیادی تھیٹر تو ایران اور مشرق وسطیٰ ہے، لیکن کیا عام پاکستانی یعنی کہ میں اور آپ امریکہ اور اسرائیل کی اس مہم جوئی کا معاشی نشانہ بننے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں مہنگائی کی ایک نئی اور بہت بلند لہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ کیا بجلی، تیل اور گیس کی قیمتیں جو پہلے ہی بہت بلند سطح پر ہیں وہ مزید بلند ہونے جا رہی ہیں؟ کیا ہم اپنی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں میں تیل ڈلوانے کی قیمت برداشت کر سکیں گے؟ رکشہ، ٹیکسی اور بس کی سواری اور کتنی مہنگی ہو جائے گی؟ کیا ملک میں بنیادی اجناس صرف کی قلت ہونے جا رہی ہے؟ جناب، ہمارے سامنے سوال ہی سوال ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ بیرون ملک سے پاکستانی محنت کش زر مبادلہ کی ترسیلات جو اپنے پیاروں کو یہاں بھیجتے ہیں، کیا وہ اب بھی حسب سابق اسے برقرار رکھ پائیں گے؟ آج ایران اور خلیج میں لڑی جانے والی اس جنگ کے حوالے سے انہی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ ایران اور خلیج میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے براہ راست اور بلا واسطہ معاشی جھٹکے قرب و جوار میں ہی نہیں بلکہ دور دراز کے ممالک میں بھی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان بھلا ان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ پاکستان کا تو زیادہ تر انحصار ہی درآمد شدہ توانائی کی مصنوعات پر ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں پاکستان کی توانائی کی جو امپورٹس ہیں، یعنی کہ درآمدات، $10 بلین سے زیادہ کی رہیں، جن میں مختلف پیٹرولیم پروڈکٹس بشمول کروڈ آئل، لیکویفائڈ نیچرل گیس، لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس شامل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ درآمدات اسٹریٹ آف ہرمز سے یعنی کہ آبنائے ہرمز سے گزر کر پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے دیگر ممالک میں جاتی ہیں۔ لیکن جناب، جنگ کی وجہ سے ایران نے یہ بحری راستہ بند کر دیا ہے، اور مختلف ممالک کی جو کئی آئل ٹینکرز ہیں ان کو نشانہ بھی بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جہاں آبنائے ہرمز فی الوقت مال بردار بحری جہازوں کے لیے بند ہے، وہیں عالمی تیل کی منڈی میں ایک بحران ہے، اور توانائی کی برآمدات پہ انحصار کرتا ہر ملک بشمول پاکستان متبادل سپلائی روٹس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ توانائی کی ترسیل کے اس بحران کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بیان دینا پڑا کہ امریکہ کے بحری جنگی جہاز تیل سے لدے ٹینکرز کو آبنائے ہرمز میں تحفظ دیں گے، اور امریکہ کارگو جہازوں کا اضافی پریمیم دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن امریکی صدر کی پیشکش سے عالمی تیل کی منڈیوں میں استحکام نہ آ سکا۔ جہاں ایک طرف سپلائی چین بری طرح سے متاثر ہے، وہیں عالمی تیل کی قیمتوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ جنگ چھڑنے کے پہلے چند روز میں کروڈ آئل کی قیمتیں اوسطاً $70 سے چھلانگ لگا کر $80-82 پہ جا پہنچی ہیں، اور اب اندیشہ یہ ہے کہ اگر جنگ چند روز اور چلتی ہے تو یہ $100 سے بھی بلند سطح پر آ جائیں گی۔ بلند ہوتی کروڈ کی قیمتیں اور اس کی ترسیل میں رکاوٹ پاکستان کی کمزور، ناتواں اور مشکلات میں گھری معیشت کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر عام پاکستانی ہوگا، جو کہ پہلے ہی مہنگائی اور بھاری ٹیکسوں کے بوجھ سے کچلا جا چکا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے مجھے انٹرویو میں بتایا کہ بالکل کووڈ-19 جیسی صورتحال ہے، جو کہ غیر متوقع اور بقول معاشی ماہرین کے بلیک سوان ایونٹ ہے۔ وزیر صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس تقریباً 25 روز کے تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن جنگ طول پکڑنے کی صورت میں پاکستان مسئلے میں گھر سکتا ہے۔ گو کہ حکومت تیل کی درآمدات کے لیے متبادل ذرائع تلاش کر رہی ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ وزیر موصوف کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کے پیش نظر جہاں توانائی بچانے کی ضرورت ہے، وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ لوگوں کو انرجی کے استعمال میں کمی لانے پہ مجبور کرے گا۔ علی پرویز ملک صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان مشکل حالات میں تیل کی بلند قیمتوں کی تکلیف برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی کہ عام پاکستانیوں کے لیے مشکل ہی مشکل۔ تیل و بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اثر روزمرہ کے استعمال کی ہر چیز پہ پڑے گا۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے سے لے کر تندور کی روٹی، سب کے سب مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے، وہیں خطے میں ہونے والی جنگ کے پیش نظر بجلی، گیس اور تیل بچانے کے لیے مختلف اقدامات بھی وہ زیر غور ہیں، جس میں تیل کی قیمتوں کی ہر 2 ہفتے کے بجائے ہر ہفتے نظر ثانی، اور کووڈ-19 کے دنوں کی طرح
ملازمین کے لیے ورک فرام ہوم یعنی کہ گھر سے کام کرنے کی سہولت دینا شامل ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ جی سرکار یعنی کہ وزیر، مشیر اور افسران بھی جو ہیں تیل بچانے کی مہم میں پیش ہوں گے؟ وہ اپنی بڑی اور بھاری گاڑیوں کے بجائے چھوٹی گاڑیوں اور گاڑیوں کے جلوس میں سفر کرنے کے بجائے ایک ہی گاڑی استعمال کریں گے؟ اس قسم کے اقدامات کا دور دور تک جو ہے ہمیں آثار نظر نہیں آتے۔ جو بھی قیامت گزرے گی وہ عام پاکستانی پہ ہی گزرے گی۔ تیل کی بلند ہوتی قیمت جو ہے وہ خستہ کمزور پاکستانی معیشت کو بھی ہلا ڈالے گی۔ تجارتی خسارہ جو رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 25% بڑھ کر جو ہے وہ $25 بلین سے تجاوز کر چکا ہے، وہ مزید بڑھے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جی پاکستان ایک بار پھر جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے، جو ہماری کرنسی کو مزید کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ عام پاکستانی یعنی کہ میرے اور آپ کی زندگی کو مزید اجیرن کر دے گا۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خدشہ یہ بھی ہے کہ اس کی بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے لیے ایک بڑا انحصار جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز پر ہے، جن کا بڑا حصہ مشرق وسطیٰ سے آتا ہے، جو اس جنگ سے بری طرح سے متاثر ہے۔ کیا خلیج اور دیگر ممالک سے محنت کش پاکستانی زر مبادلہ بھیجنے کی پرانی سطح برقرار رکھ سکیں گے؟ اور اگر نہیں تو اس کا پاکستانی معیشت اور محنت کش پاکستانیوں کے خاندان والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب انتہائی تکلیف دہ اور ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جنگ کے اس بحران سے پہلے ہی عام پاکستانی کا جناب معاشی کچومر نکلا ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند برس میں پاکستان میں غربت کی شرح 21% سے بلند ہو کر تقریباً 29% ہو گئی ہے۔ ورلڈ بینک یعنی کہ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی تعداد جو ہے آج آبادی کا تقریباً 44% ہے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ کے طول پکڑنے کی جو معاشی قیمت ہے وہ ممالک بھی ادا کریں گے جن کا اس جنگ سے دور دور کا واسطہ نہیں۔ پاکستان اور عام پاکستانی متاثر ہونے والوں میں سر فہرست ہیں۔ اس لیے جناب جگر تھام کے بیٹھیے، مہنگائی اور اس کے نتیجے میں بڑھنے والی غربت کا ایک اور طوفان پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو پر اپنی رائے بھی دیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے متعلق ضرور سوچئے گا۔ عامر ضیاء کو اجازت، خدا حافظ۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.